بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عورت قربانی کا جانور خود ذبح کر سکتی ہے؟ عید کے موقع پر قربانی کرنا ایک عبادت ہے اور شریعت نے اس کی جانب رغبت بھی دلائی ہے، نیز اس کے لیے مرد خواتین کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ اسی طرح شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں بھی کوئی فرق نہیں، کیونکہ قربانی سے متعلق جتنے بھی نصوص ہیں اس میں اس قسم کی کوئی تخصیص یا قید نہیں، بلکہ وہ تمام کی تمام نصوص عام ہیں جن میں مرد و خواتین یکساں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر گھر کا سربراہ یا شوہر قربانی نہ کرے اور بیوی اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کیا وہ قربانی کر سکتی ہے یا نہیں؟ پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اگر عورت خود اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہے تو کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں۔ اکثر خواتین اس ویڈیو بنانے کے لیے خود قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہتی ہیں، تو کیا ایسا کرنے سے قربانی ہوگی یا نہیں؟ آج کی تحقیق اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھا جائے اور دوسروں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیا جائے۔ ناظرین، اگر کسی خاتون کے پاس مالی حیثیت ہے تو اس کے لیے اپنے مال سے اپنی اور اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب گھر کا سربراہ قربانی کرنے سے گریز نہ ہو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ مسافر بھی اسی طرح قربانی کر سکتا ہے جیسے مقیم کر سکتا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام کرو، اور کیونکہ قربانی بھی نیکی ہے۔ نیز جن افراد کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے ان سب کو نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ انہیں نیکیوں کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ اس طرح ہم نے قربانی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرمان بھی ذکر کیے ہیں ان میں سے کسی میں بھی قربانی کی نسبت دیہاتی، شہری، مسافر، مقیم، مرد یا عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، لہٰذا قربانی کو ان میں سے کسی کے ساتھ خاص کرنا باطل ہے، جائز نہیں۔ اسی طرح قربانی کے واجب یا مسنون ہونے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، لہٰذا جس طرح قربانی مردوں پر واجب ہے اسی طرح خواتین پر بھی قربانی واجب ہے، کیونکہ قربانی واجب یا مسنون ہونے کے تمام دلائل میں مرد و خواتین یکساں شامل ہیں، اس بنا پر کہ اگر گھر کا سربراہ قربانی کرنے سے گریز ہے تو بیوی خود بھی قربانی کر سکتی ہے یا کسی شخص کی ذمہ داری لگا دے جو اس کی طرف سے قربانی خرید کر ذبح کر دے، چاہے خاوند کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، چاہے خاوند اس چیز کی اجازت دے یا نہ دے، کیونکہ قربانی کرنا مرد و خواتین سب کے لیے یکساں سنت ہے، لہٰذا اگر خاوند نے قربانی نہ کرے تو بیوی یہ کام کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں، بے شک گھر گرانے پر ہر سال قربانی ہے، نیز البانی نے اسے صحیح ابو داؤد میں بھی صحیح کہا ہے۔ اسی طرح خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ کے مؤلف سے نقل کرتے ہیں کہ اگر گھر کے افراد کئی ہوں تو قربانی کرنا سنت کفایہ ہے، چنانچہ پورے گھر میں سے کوئی ایک فرد بھی قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی،
بصورت دیگر عین سنت ہوگی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ آیا عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری بیوی نے میرے گھر پہنچنے سے پہلے بکری کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دی۔ اس نے بکری کو ایک پتھر کی تیز نوک بنا کر ایسا کیا، کیا اس بکری کا گوشت حلال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حلال ہے، تم اس کا گوشت کھاؤ۔ نبی کریم مدینہ منورہ میں عام طور پر اپنے دستے مبارک سے قربانی کے جانور خود ذبح کرتے اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ خود ذبح کیے اور 37 اونٹ حضرت سیدنا مولا علی نے ذبح کیے۔ یہی افضل ہے کہ کسی کی طرف سے وکالتاً ذبح کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عورتوں کی طرف سے گائے کی قربانی حجۃ الوداع کے موقع پر دی تھی۔ اگر کوئی شخص خود اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا تو اسے اس وقت حاضر رہنا چاہیے، اور یہ مستحب ہے، جیسا کہ فتح الباری میں حافظ صاحب نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو حکم دیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی قربانی کے جانوروں کے ذبح کے وقت حاضر رہیں۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے کہ امام بخاری لکھتے ہیں امام موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ابو موسیٰ اشعری اپنی لڑکیوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کیا کریں۔ مستدرک حاکم میں متصل سند سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے کہ وہ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھوں سے ہی ذبح کریں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مستدرک حاکم میں واقع اس امر کی سند صحیح ہے۔ علامہ عینی اس اثر کی شرح بیان کرتے ہیں کہ اس اثر سے دلیل ہے کہ عورتیں اپنی قربانیاں خود ذبح کر سکتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ ذبح کرنے میں مہارت رکھتی ہوں اور جانور ذبح کر سکتی ہیں، اور عورت کے ذبح میں کسی قسم کی کوئی کراہیت نہیں۔ امام شافعی نے عورت کے ذبیحے کے حلال اور جائز ہونے پر نص بیان کیا ہے، اور جمہور علماء یہی موقوف ہے کہ مختصر یہ کہ مسلمان عورت کا جانور ذبح کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے مرد گھر میں موجود ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں عورت جانور ذبح کر سکتی ہے۔ باقی ہمارے معاشرے میں اسلام سے دوری کی وجہ سے غلط قسم کی رسومات رواج پا گئی ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی اس چیز کی ضرورت ہے کہ بچہ چھری ہاتھ پر رکھے۔ اسلام کی تعلیمات میں ایسا کچھ نہیں۔ عورت مرد کی طرح جب چاہے جانور ذبح کر سکتی ہے، چاہے مرد موجود ہو یا نہ ہو۔ شرعی طور پر عورت کے جانور ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت نیت صاف رکھیں اور خلوص سے ذبح کریں، کیونکہ اگر قربانی کو ذبح کرنے کا مقصد صرف ویڈیو بنانا ہے تو قربانی ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اگر قربانی کا جانور خریدنے یا متعین کر لینے کے بعد بچہ جنے تو اس کو بھی ذبح کرنا ہوگا۔ تلخیص میں حضرت سیدنا مولا علی کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کی اونٹنی اور اس کا ایک بچہ لیے جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا دودھ صرف اتنا ہی پی سکتے ہو جس قدر اس بچے سے بچ جائے۔ قربانی کے دن اس کو اور اس کے بچے کو 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کرو۔ اس طرح ایک عورت حضرت سیدنا مولا علی کے پاس آئی اور اجازت طلب کی، اے امیر المومنین، میں اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا چاہتی ہوں۔
حضرت سیدنا مولا علی فرمایا کہ جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں فرمایا تو علی بھی اس کام سے